کون سے خواب دکھائے تھے تم نے؟ وہ محمد علی جناح والا پاکستان ہوتا تو ہم سلام پیش کرتے، میں حکم کرا کے پاکستان کا نعرہ لگاتا، لیکن یہ کون سا پاکستان ہے جہاں پر یہ جو پچھلے دنوں میں جیو نیوز کے ایک نمائندے کی آپ کے سامنے ویڈیو آئی جو مظفرآباد سے، یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کا وزیر اعظم اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی تیسری طاقت ہے جو نظام کو چلا رہی ہے۔ کون سی تیسری طاقت ہے جس نے پورے آزاد کشمیر کے اندر 70% یاسین ملک کے قافلوں کے سپاہیوں پر FIR کاٹی؟ یہ کون سی تیسری قوت ہے جس نے چن چن کر یاسین ملک کے چاہنے والوں کے نام FIR میں لکھے؟ 5 نام یاسین ملک کے سپاہ سالاروں کے ہیں، 3 نام عام سول سوسائٹی کے لوگوں کے رکھے گئے۔ تو ساتھیوں، یہ ایک منصوبہ ہے، یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا قصور نہیں ہے، یہ ایک اور تیسرا جس کو کالی کٹی کہتے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کر ان کو ڈائریکشن دے رہی ہے، تم فلاں پہ FIR کاٹو، تم فلاں پہ FIR کاٹو۔ تو ساتھیوں، یہ تحریک پرامن بڑھ رہی تھی، ہمارے 3 ماہ سے دھرنے جاری تھے، احتجاج جاری تھے، تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے رابطہ کور سے لے کر نیلم تک اور پھر یہاں سے پیپر تک رات کی تحریکی میں ایکشن کمیٹی کے تمام دھرنے اخاڑ پھینکے؟ کیوں دھرنے اخاڑے انہوں نے؟ کیا دھرنے والوں نے ان کا مکانا تھا؟ تو بتا دیں کہ یہ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے 10 روپے کا نقصان بھی ریاست جموں کشمیر کے اندر کسی کا کیا؟ کیوں اکھاڑیں گے؟ کوئی کس سے پوچھا جائے؟ پھر یہ ہم نے جو FIR کاٹیں گے اس کی بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 204 کے تحت تم پر دہشت گردی کا مقدمہ ہے، تم پر بھی مقدمے بنتے ہیں۔ پھر تم نے جو پہلا وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر حق کی ادارت کروائیں گے، ہم فوجوں کا انخلا کر کے رائے شماری کروائیں گے، تم نے UN میں لکھ کر دیا تھا، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ 75 سال میں وعدہ نہیں پورا ہوا۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ بنگلہ ڈیم کا وعدہ ہوا وہ پورا ہوا، بلکہ تم نے یہ کیا، تم نے شملہ معاہدہ پاسن کیا، شملہ میں لکھ کر دیا کہ یہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ سے بھارت اور پاکستان کے حوالے کیا جائے، ہم فیصلہ کریں گے۔ تم دونوں کون آتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ تم نے کیا کیا 50 سالوں میں؟ کون سا فیصلہ کیا؟ بلکہ تم نے وہاں پر یہ بھی لکھا کہ اس سیزفائر لائن کے اس طرف ہندوستان ہے اور اس طرف پاکستان ہے۔ تو تم نے بھی کون سا قانون پر عمل کیا؟ تمہارا اپنا قانون کہتا ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان کے یہ نام ہیں۔ آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا قانون پاکستان کے 4 صوبوں میں لاگو ہوتا ہے۔ تو پھر تم کس طرح پر مقدمے دہشت گردیوں کے لگاتے ہو؟ پھر کہا جاتا ہے تم نے دل کیوں جلائے؟ ہم جلائیں گے، پچھلی بار ہم جب بیڑا جلائے، اس بار اس چوک میں جلائیں گے انشاءاللہ۔ جلائے اس لیے ہے کہ تم نے وعدوں پر عمل نہیں کیا، جلائے اس لیے ہے کہ تم نے رات کی تاریکی میں پرامن لوگوں کو دروں سے اٹھا کر جیلوں میں پھینکا، جلائے اس لیے ہے کہ تم نے رات کی تاریکی میں دروں میں گھس کر عورتوں کی تذلیل کی ہے، اس لیے جلائے ہیں، اور یہ چلتے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات رکھے ہوئے ہیں، تو ساتھیوں جو بالخصوص میرے ساتھ FIR میں شامل ہیں، ہم آپ سب کو سے یہ وعدہ کرتے ہیں، ہمارے اثاث اتنے مضبوط ہیں کہ ان کی جیل کی دیواروں میں بھی اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ہمیں مقبول پر شہید نے پھانسی کے پھندے میں چلنا سکھایا، یہ کیا چیزیں یہ تھانہ اور یہ جیلیں؟ محنت کرتے ہیں تم پر، تمہاری FIRوں پر، ہم سرعام چوکی اور چراہوں میں گھومتے ہیں، اس دن بھی چڑیل بیٹھے ہوئے تھے جس دن تم FIR کاٹ رہے تھے اور آج بھی کٹے ہوئے ہیں۔ ہم نہیں رکیں گے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہمارا یہ فلسفہ ہے کہ ہم جہاں سر دیتے ہیں وہاں سے واپس نہیں لیتے۔ جب تک وہ بات جو ہم نے رکھی ہے وہ اس کو پورا منوا نہ لیں، کیونکہ انقلابی کا ایک ہی فرمولہ ہے انقلاب کا، جو تحریکوں سے جڑے ہوئے لوگ ان سے گزارش ہے کہ موت سے لڑو گے تو زندگی ملے گی، یہ ہے انقلاب کا فرمولہ۔ آپ FIRوں سے ڈر کر یہ کہیں گے کہ ہم انقلاب لائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے FIRوں میں آپ سب کے نام آئیں گے، گرفتار آپ سب ہوں گے، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ہمارے جائز مطالبات ہیں، ہم نے کوئی نئی بات نہیں رکھی، ہم وہی بات کرتے ہیں جو تم نے وعدے کیے تھے، جو تم نے ہم کو یہ کہا تھا کہ ہم کشمیریوں کے لیے سبسڈی دیں گے۔ محمد علی جناح نے تو یہ بھی لکھ کر دیا تھا، ہم ان کو خودروش کی
फ्री बिजली देंगे, इनको फ्री दस्तावेजात देंगे, और तुम्हारा पासपोर्ट जिस पे पूरी दुनिया में जब नाम लेते हैं लोग गालियां देते हैं, तुमने तो उसका भी वादा किया था कि हमको इनको पासपोर्ट देंगे। आज हमें ताली देते हैं उस पासपोर्ट के, हम लानत भेजते हैं उस पासपोर्ट पर जिस पर अरबियों को जब ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो कहते हैं कि कुल्लू पाकिस्तानी अरबी। ये तुम हमारे पासपोर्ट का इनका मकाम है। मैं बात करता हूँ जैसे जम्मू कश्मीर की, कि जब महमूद गजनवी हिंदुस्तान में आया यहाँ पर हमला करने के लिए, उससे पहले उसको सिंध के एक राजा ने खत लिखा। वो कहता है इस बार दुआ तुझे कश्मीरी फौज से लड़ाऊंगा। वो इतने बहादुर हैं कि उनका एक सिपाही 80 फौजियों, तुम्हारे 80 फौजी उनकी इस एक सिपाही का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये तारीख है हमारी, ये फौजियों का कब्रिस्तान है कश्मीर। तारीख पर जाकर हमारी कि 6000 साल तारीख में 100 से ज्यादा फौजी आई, उनके कब्रिस्तान है यहाँ पर। ये अलग बात है कि हमारी क़यादत चीजें उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने में एक ने हिंदुस्तान की तरफ लपका और दूसरा पाकिस्तान की तरफ लपक कर हमारी रियासत में 2 टुकड़ों में बांटा। हमारी तारीख है, उसका मुताबिया करो कि महमूद गजनवी की 2 शरीफ फौज ये आज पीर के पार पर मारी गई। तो जाकर अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो कौम है वो कश्मीरी कौम है। हमारी तारीख पढ़ो, तुम्हारी क्या तारीख है? तुम्हें तो जो भी आया यहाँ पंजाब के अंदर जूते मार कर चला गया, ये तुम्हारी तारीख है। पर सिद्धू ने किस तरह तुम्हें जूते मारे? जो आया यहाँ पर वो तुम्हें जूते मार कर हिंदुस्तान समेत तुम दोनों को जूते मारता रहा। और हमारे